اب ہم آتے ہیں اس سوال کے جواب کی طرف کہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ غیر مسلم ہے کہ مسلمان ہے. تو سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم ظاہری چیزوں سے معلوم کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہ مسلمان ہے یا مسلمان نہیں ہے. جیسے کہ صحیح مسلم میں مینشن ہے، صحیح مسلم کتاب الطہارہ میں باب خصال الفطرہ حدیث نمبر 261 میں ہے کہ فطرت کے ساتھ 10 چیزیں تعلق رکھنے والی ہیں. ٹھیک ہے، اب اس میں بھی کچھ چیزیں مینشن ہے، جیسے ختنہ ہے. اب کوئی مرد ہے، اس کی لاش ملی تو ختنہ دیکھیں، اگر ختنہ ہے تو معلوم ہوگا کہ یہ مسلمان ہے. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے خضاب ہے. ٹھیک ہے، خضاب دیکھا جا سکتا ہے. اسی طریقے سے ہم دیکھیں گے ظاہری چیزوں میں، اگر کوئی عورت ہے اس نے منگل سوتر پہنا ہے تو معلوم ہوگا کہ یہ کافر ہے. اگر کوئی ایسی عورت ہے کہ جس میں وہ جیسے کرسچینٹی کا نشان ہے پلس والا وہ ہے تو معلوم ہوگا کہ یہ عیسائی ہے. ٹھیک ہے، تو ظاہری چیزوں سے ہم معلوم کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے. تو پہلا طریقہ یہ ہے. دوسرا طریقہ جس سے ہم معلوم کرنے کی کوشش کریں گے وہ یہ ہے کہ ہم علاقہ دیکھیں گے کہ جس علاقے سے یہ لاش ملی ہے یہ علاقہ مسلمانوں کا ہے یا غیر مسلموں کا. اگر مسلمانوں کا علاقہ ہے تو ہم للاکثر حکم الکل، کہ اکثر کے لیے حکم کل ہوتا ہے، کل کا حکم ہوتا ہے. اس قاعدے کے تحت ہم اسے مسلمان ڈکلیئر کریں گے چاہے وہ مسلمان نہ بھی ہو. ٹھیک ہے، اور اگر وہ کافروں کا علاقہ ہے تو پھر بھی ہم اسی قانون کے تحت ہم اسے کافر ڈکلیئر کریں گے اور اس کا نماز جنازہ ادا نہیں کریں گے. تیسرا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نادرہ کی معلومات لیں گے. ہم اس کی پکچر لیں گے، ہم نادرہ سے رابطہ کریں گے. ماشاءاللہ ٹوڈے نادرہ از ویری ایڈوانسڈ، اور نادرہ ہمیں بتائے گا کہ بھائی یہ کون ہے، اس کا ریلیجن کیا ہے اور کون سا تعلق ہے. اور چوتھے نمبر پر اگر ہم مزید تفتیش کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ ڈی این اے ٹیسٹ کے ذریعے سے بھی پتہ چلوایا جا سکتا ہے. تو یہ 4 چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے معلوم کیا جا سکتا ہے کہ یہ لاش مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے. اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ اتنی ہماری تفتیش کرنے کے بعد بھی اگر ہم سے فیصلہ غلط ہو گیا تو پھر ہم مجرم ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو پھر یہ ہے کہ ہم مجرم نہیں ہیں. تو اس حوالے سے مینشن ہے صحیح بخاری کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ حدیث نمبر 7352. اس کے تحت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی قاضی فیصلہ کرتا ہے کسی معاملے میں اور یہ فیصلہ اس سے صحیح ہوتا ہے تو اس کے لیے 2 اجر ہیں، اور اگر یہ فیصلہ اس سے صحیح نہیں ہوتا بلکہ غلط ہوتا ہے تو اس کے لیے 1 اجر ہے. تو صحیح فیصلہ اگر ہم نے کر لیا اور اسے صحیح طور پہ ڈکلیئر کر دیا جو وہ تھا ان 4 چیزوں کے ذریعے سے، تو ہمیں انشاءاللہ 2 اجر ملیں گے. اور اگر ہم صحیح فیصلہ نہ کر سکے تو پھر بھی ہمیں انشاءاللہ 1 اجر ملے گا اور ہم اللہ تعالیٰ کے ہاں مجرم نہیں ہوں گے. امید ہے کہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا.